بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم میں روزے کا مقصد طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے، اپنی ذات میں انقلاب پیدا کرنا ہے، بہتری پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا اس رمضان میں سب سے زیادہ فوکس اپنی زبان پہ کیجیے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی آپ غیبت، جھوٹ اور فحش کلام، گندے کلام کرنے سے باز نہیں آ رہے تو پھر آپ کے روزے میں کراہت آ سکتی ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی لذتوں کی خواہشات اور برے اعمال مثلاً جھوٹ بولنا، گندا کلام بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، مکاری، دغا بازی، اس سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ الصحیح البخاری میں کتاب الصوم میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا روزہ رکھ کر نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہے اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور آپ اپنی زبان کو فحش کلام سے بچا بھی نہیں رہے، تو پھر محض اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا ناکافی ہوگا، کیونکہ روزہ آپ کے تمام اعضاء کا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث الصحیح البخاری میں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا روزہ کے سوا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، روزہ بالخصوص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ گوئی نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں انتہائی خوبصورت تعلیمات عطا کی گئی ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ نے جھگڑنا نہیں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ روزہ بھی رکھا ہو اور بیہودہ کلام بھی کر رہے ہوں، فحش گوئی بھی کر رہے ہوں، جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے بھی آپ خود کو بچا نہ رہے ہوں۔ لہٰذا روزے کا مقصد یہی تو ہے کہ آپ اپنی زبان کی تمام جتنی بھی رذیلہ گندی عادات ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور نہ ہی روزہ دار کو روزے کے جو اصل برکات اور ثمرات ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوتے، اور ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ روزہ رکھ کے اپنی زبان کو نہیں بچا رہے، اپنے کانوں کو، آنکھوں کو نہیں بچا رہے، اور بالخصوص آپ دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے آپ باز نہیں آ رہے، تو پھر حدیث کے اندر یہ آیا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والوں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کس قسم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر حقیقی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھنا ہوگا۔